بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی گفتگو ہو رہی ہے، ایک جگہ ہم بات کر رہے تھے، ہماری نشست کے بعد ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا بہت سمجھانے کی کوشش کی آپ نے مگر میں تو قائل نہیں ہوا۔ میں نے کہا جی آپ کی مرضی، میرا کام تو کہنا ہے، میرا کام منوانا نہیں ہے، میرا کام تو وما علینا الا البلاغ ہے، میرا کام تو پہنچانا ہے، ماننا تو سننے والے کا کام ہے۔ میں نے کہا مگر میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں مانے، کیوں آپ قائل نہیں ہوئے؟ کہنے لگے جی میں ڈاکٹر ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے کسی کی تقلید کرنے کی۔ میں نے کہا جی کہاں سے پڑھا ہے؟ کہنے لگے جی فلاں میڈیکل کالج سے، پھر میں نے وہ اسپیشلسٹ بھی ہوا اور میں نے مہارت بھی حاصل کی فلاں مثلا آنکھ میں یا مثلا دل کے اندر، دل کے امراض میں، میں تو بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں تو پڑھا لکھا ہوں، مجھے تو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں ان کو تھوڑی دیر میں ماحول تبدیل کر کے سمجھاؤں گا کہ یہ غلط سوچ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک مشورہ دیجئے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، میرے اہل خانہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو میں کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا، ہر گھر میں بچی ہوئی دوائیوں کا ڈبہ رکھا ہوا ہوتا ہے، میں اس ڈبے سے کوئی نہ کوئی دوا نکال کر اس دوا کو اس دوا کے ساتھ ملا کر، اس سیرپ کو اس ٹیبلٹ کے ساتھ ملا کر میں وہ استعمال کر لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے بڑا خطرناک کام کرتے ہیں آپ۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں پڑھ لیتا ہوں کہ دوا کیا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس دوا کو، اس سیرپ کو بھی میں پہلے استعمال کر چکا تھا، میرے فلاں بچے نے استعمال کیا تھا، تو میں کچھ نہ کچھ تو سمجھتا ہوں۔ کہنے لگے بغیر میڈیسن اور بغیر میڈیکل پڑھے ہوئے آپ کیسے دوائیوں کو سمجھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے دین بغیر پڑھے ہوئے آپ دین کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم آپ سے کب کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ سے کب کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی سے دوائیوں کا نسخہ لکھوا کے لائیے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر صاحب سے اپنے دل کا آپریشن کروائیے؟ جی ہم نے کب کہا ہے آیت اللہ خامنائی سے آپ اپنا فلاں مرض دور کروائیے؟ جیسے وہ آپ کی تقلید کرتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں، ایسے آپ کو بھی جب بینکاری کے مسائل، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے مسائل، انشورنس کے مسائل، اسٹاک ایکسچینج کے مسائل، جی ایک طویل داستانیں ہیں، طویل ایک نئی دنیا بنی ہوئی ہے۔ کیا اسلام ان مسائل کا جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ائمہ نے اپنی احادیث میں اشارے اور کنایے اور رہنمائی ہمیں عطا نہیں کی ہے؟ فرما رہے قیامت تک آنے والے مسئلوں کا حل میں بتا کے جا رہا ہوں، ان مسئلوں کو سمجھے گا کون؟ وہ جو حل ائمہ دے کر گئے انہیں سمجھے گا کون؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود سمجھ سکتا ہوں تو بتائیے ذرا 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی کیا ہے؟ آپ کو تو عربی کی گنتی نہیں آتی، آپ تو ایک جملہ عربی میں بنا نہیں سکتے، حدیثیں تو ساری عربی میں ہے، قرآن تو عربی میں ہے، جس کے اندر فصاحت مجھے پڑھنی پڑے گی، بلاغت مجھے پڑھنی پڑے گی، فلسفہ مجھے پڑھنا پڑے گا، معنی و بیان مجھے پڑھنا پڑے گا، منطق مجھے پڑھنا پڑے گی، مجھے تاریخ پڑھنا پڑے گی، مجھے کوئی 52 علوم میں مہارت حاصل کرنا پڑے گی، تب جا کر میں قرآن کی تفسیر کرنے کا حقدار رہوں گا، تب جا کر میں ائمہ کی حدیث کو سمجھنے کا کچھ توانائی اور کچھ استعداد میرے اندر آئے گی۔ جی میرے پاس اور آپ کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ ضد پر رہنا کسی شیعہ کا کام نہیں ہے، کوئی شیعہ ضدی نہیں ہوتا، یا تو آپشن لائیے کوئی اور، یا کوئی اور لائیے رستہ، یا جو رستہ ہے اس کو مانیے۔ اور میں اور آپ، ہمارا طبقہ، ہمارا معاشرہ جس مشکل کا شکار ہے، اس میں انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے مکتب کی رہنمائی اور سربراہی وہی لوگ کریں جو اہل علم ہیں۔